اور یہ پیغام ہے سب کے لیے، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ایسے منائیں، خوشی ایسے منائیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیسے منائیں۔ آخری بات اور بات مکمل، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کا کہا مانا جائے، رسول کی اطاعت کی جائے۔ ہم کتنی بھی تعریفیں کر لیں، کتنی بھی مدح سرائی کر لیں، اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وبرکاتہ انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ، چونکہ نااہلی کے باوجود صدارت بھی سونپ دی گئی اور قاری صاحب کا حکم بھی ہے، تو انشاءاللہ 15 منٹ کے اندر دو چار باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، بزرگان محترم، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ربیع کے معنی بہار کے ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے ربیع فی ربیع فی ربیع ونور فوق نور فوق نور۔ ایک تو بہار کا موسم تھا، پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے دنیا میں بہار آ گئی، تو ماحول ایسا ہو گیا کہ ہر طرف نور ہی نور ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طور پر اور آپ کی تعلیمات سراپا نور ہے۔ کفر کے، شرک کے تاریکیاں اور ظلمتیں چھٹ گئیں، نور ہی نور پھیل گیا۔ ظاہر ہے جب سارے عالم میں نور پھیل گیا، بہار آ گئی، نبیوں کے سردار آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ نے احسان جتلایا، بڑی بڑی نعمتیں دے کر کے اس انداز سے احسان نہیں جتلایا، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ تعالیٰ نے احسان جتلایا کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر ظاہر ہے ہر مومن خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، دل اس کا شاد ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا تعلق مذہب اسلام سے ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ آپ کی شریعت روز روشن کی طرح آیا ہے، آپ نے ہر چیز ہمیں بتلا دی، حتیٰ کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے بطور استہزاء کہا تھا کیف نبیکم، تمہارے نبی کیسے ہیں، یعلمکم کل شیء، تمہیں ہر چیز سکھلاتے ہیں، حتی القراءۃ، یہاں تک کہ قضاء حاجت کیسے کرنا ہے یہ بھی طریقہ سکھلاتے ہیں۔ یہ بھی کوئی سمجھانے کی چیز ہے، سکھلانے کی چیز ہے۔ وہ دنیا دیکھے ہوئے تھے، جہاں دیدہ تھے، مشتعل نہیں ہوئے، بھڑکے نہیں۔ انہوں نے کہا اجل، ہاں یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہمارے یہاں زندگی کے ہر موڑ پر تعلیمات موجود ہیں، ہم کہیں پر بے سہارا نہیں ہوتے، ہم کہیں پر لاوارث نہیں ہوتے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا ہے قضاء حاجت کیسے کرنا ہے۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے لا تستقبل القبلۃ بغائط ولا بول، قضاء حاجت کرنا ہو تو بیت اللہ کی طرف نہ رخ کرنا، نہ پشت کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کسی سوراخ میں پیشاب نہیں کرنا۔ پیارے آقا نے یہ بھی فرمایا ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب نہیں کرنا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کسی درخت کے سائے میں قضاء حاجت نہیں کرنا۔
ہمیں کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، قضاء حاجت کیسے کرنا ہے، جب ان حوالے سے تعلیمات دی گئی تو ظاہر ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمد کے حوالے سے بھی تعلیمات دی ہوں گی کیا کرنا ہے۔ آج ہم پر الزام لگایا جاتا ہم خوشیاں نہیں مناتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے نثار تیری چہل پہل پر ہزار خوشیاں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ خوشیاں ہم بھی مناتے ہیں، لیکن ہمارا طریقہ وہ ہوتا ہے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ مجھے بس یہ پیغام دینا ہے ہم خوشی کیسے منائیں، ہم کس طرح منا رہے ہیں، ہمیں منانا کس طرح چاہیے جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اگر ہم یہ سارا کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ منورنجن ہو جائے، اپنے خواہش کی تسکین ہو جائے، اپنے دل کو سکون مل جائے، کچھ موج مستی ہو جائے، پھر تو جس طرح آدمی مرضی کرے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ اس کے رسول کو خوش کرنا ہے تو اسی طرح خوشی منانی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، جیسے آپ کی تعلیمات۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ذاک یوم ولدت فیہ، دوشنبے کا دن آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کیوں روزہ رکھتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس دن میری ولادت ہوئی تھی۔ تو ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ایسے منائیں، خوشی ایسے منائیں کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھا کریں۔ ظاہر ہے جب روزہ رہیں گے، بھوکے پیاسے رہیں گے تو پھر یہ سارے تماشے نہیں ہوں گے، یہ ڈی جے، یہ گاجے باجے، یہ تھرکنا، اسٹیج لگانا، عورتوں مردوں کا بے محابہ اختلاط، یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا خوشی کیسے منانا ہے، روزہ رکھنا۔ اگر سچی محبت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے، خوشی ایسے منائیں گے کہ ہم روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ صبح 3 مرتبہ، شام کو 3 مرتبہ یہ پڑھے، یہ عہد کرے، یہ پیمان باندھے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا، کہ میں اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، میرا رب مجھے جس حال میں رکھے میں اس پر راضی ہوں، میرے رب کی بے پناہ نعمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، حالات بھی آئیں گے، میں ہر حال میں راضی ہوں، اللہ کو رب مان کر میں راضی ہوں۔ اللہ سے ایک محبت کا تعلق ہوگا، عشق کا تعلق ہوگا، ایک رابطے کا تعلق صرف نہیں ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر راضی ہو جائے۔ پیارے آقا جو لے کر کے آئے ہیں، جو تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، جو طریقہ لے کر کے آئے ہیں، یہ دل و جان سے محبوب ہوگا۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا، اسلام کا جو بھی حکم ہے، جو بھی تعلیم ہے، اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار ہو جائیں، اس طرح خوشیاں منائیں۔ یہ صبح شام 3 بار عہد و پیمان کریں کہ اس طرح ہماری زندگی ہوگی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، اس طرح خوشی منائیں۔ اگر ایسے کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے۔ اسی طرح رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اذان کے بعد یہی کلمات کہے، دعا سکھلائی گی، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد۔ یہ بھی پڑھے رضیت باللہ ربا، یہاں الفاظ اس طرح ہے، وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، فرمایا حلت له شفاعتی او قال وجبت له شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ہم موسمی مسلمان ہیں، ہم موسمی عاشق بننا چاہتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا اسی طرح ہونا چاہیے؟ پوری زندگی ہر لحظہ ہر لمحہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، آپ پر درود پڑھیں۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس طرح خوشی منائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائے آپ کے طریقے کے مطابق، اور آپ ہمیں دعائیں دیں۔ آئیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 1-2 دعائیں دیکھتے ہیں، پھر میں بات کو مکمل کرتا ہوں۔ کس کے لیے دعائیں؟
ظاہر ہے نبی اس کے لیے دعائیں دیں گے جس سے خوش ہوں گے. کس کے لیے دعا دی؟ رحم اللہ رجلا، پیارے آقا فرما رہے اللہ اس بندے پر، اس شخص پر رحم فرمائے، اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے، جو رات میں بیدار ہو، اٹھ کر کے نماز پڑھے. نفلی نماز کا تذکرہ ہے، تہجد کی نماز کا تذکرہ ہے. پھر اپنی اہلیہ کو بھی جگائے اور ایسی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ اگر وہ بیدار نہ ہو تو اس کے اوپر، اس کے چہرے پر پانی چھڑک دے. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے، اسلامی ماحول ہونا چاہیے. راتوں میں اٹھ کر کے مصلی بچھا کر کے مرد بھی نماز پڑھے، رب کو یاد کرے، دعائیں کرے، رب سے لو لگائے. خواتین بھی رات کو بیدار ہو جایا کریں، اپنے رب کو یاد کیا کریں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں. اس طرح ہمیں میلاد منانا چاہیے، اس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی خوشی منانا چاہیے کہ اپنے گھروں کو اسلامی بنا دینا چاہیے. اگر ہم نے اپنے گھروں کو اس طرح کر دیا، اسلامی ماحول گھروں کا کر دیا، یہ جو خبریں سن رہے ہیں، آئے دن لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، غیروں سے شادیاں رچا رہی ہیں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہیں، کسی کی ایک ٹافی کے چکر میں، کسی کے ایک میسج کے چکر میں، کسی کی ایک چیٹنگ کے چکر میں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں نہیں بٹھائی ہے، ہم نے گھر کا ماحول اسلامی نہیں بنایا ہے. اگر اس طرح اسلامی ماحول گھر کا ہوگا تو سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا ہے بچیاں اس طرح غیروں کے ساتھ فرار ہو جائیں. اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جان کا زیاں ہے، سو بھی زیاں نہیں. ایک جان ہی تو جا سکتی ہے لیکن ایمان تو سلامت رہے گا. جب یہ ماحول رہے گا گھر کا، ہر چیز قربان کر سکتی ہے لیکن اس کا سودا نہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا دی، کس کے لیے؟ نصر اللہ امرأن سمع مقالتی فوعاها ثم اداها كما سمع فرب مبلغ اوعى من سامع او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ہم خوشیاں مناتے ہیں، اگر چاہتے ہیں اللہ رسول خوش ہوں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ خوشی ہماری برقرار رہے اور آخرت تک رہے، جنت میں بھی ہمارے چہرے تر و تازہ رہے. قرآن میں وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن تر و تازہ رہیں گے. وہی الفاظ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی دعائیہ جملہ، نظر اللہ وجوہ یومئذ ناظرہ. پیارے آقا نے فرمایا نظر اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. کس کے چہرے کو؟ جو میرے پیغامات کو سنتا ہے، میری حدیثوں کو سنتا ہے، اسے محفوظ کرتا ہے. جہاں حدیثیں بیان ہوتی ہے، میری سنتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، وہاں بیٹھتے ہیں، اسے محفوظ کرتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں، پھر آگے پہنچاتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ ایسے بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے. علماء نے، اسلاف نے، اکابرین نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک حدیث کو کتنی جافشانی سے محفوظ کیا، ہم تصور نہیں کر سکتے. پیارے آقا کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، آپ اپنے منہ پہ بھی مسواک کو رگڑتے تھے. یشوس فاہ بالسواک یقول اوع اوع. یہ جو جب آدمی مسواک اندر رگڑے گا، زبان پہ رگڑے گا، تو وہ جو آواز آتی ہے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز کو بھی نقل کیا محدثین. ایک ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، یہ پیارے آقا کی جو بشارت اور دعا، اسے حاصل کرنے کے لیے مہینوں تک کا سفر کیا ہے. اور ہمارے پاس یہ افتخار ہے، یہ سند ہے، ہمارا یہ امتیاز ہے کہ ہمارے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک چین آف نیریشن کے ساتھ محفوظ ہے. دنیا میں کسی کے پاس یہ نہیں ہے، یہ شرف نہیں ہے. کوئی کہہ سکتا ہے آپ حدیثیں بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 1450 سال پہلے کی بات، کیا ثبوت ہے نبی نے فرمایا؟ ہم کہتے ہیں ایک گولڈن چین آف نیریشن ہے، سندوں کا ایک تسلسل ہے بغیر کسی انقطاع کے. آج مجھ جیسا چھوٹا طالب علم بھی اگر ایک حدیث پڑھتا ہے تو اپنے استاد سے لے کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کا ایک سلسلہ ہے بغیر کسی انقطاع. مثال کے طور پہ میں نے جو حدیث پڑھی ہے،
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. کتاب الایمان کے چیپٹر میں امام بخاری اس حدیث کو لے کر کے آئے ہیں. یہ حدیث میں نے پڑھی ہے اپنے استاد مفتی سعید احمد پالن پوری سے. انہوں نے حدیث پڑھی ہے اپنے استاد فخر الدین مراد آبادی سے. انہوں نے حدیث پڑھی ہے شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی سے. انہوں نے حدیث پڑھی ہے مولانا قاسم نانوتوی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے شاہ عبد الغنی مجددی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے شاہ اسحاق دہلوی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے شاہ عبد العزیز دہلوی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے ابو طاہر مدنی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے شیخ ابراہیم قندی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے شیخ احمد القشاشی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے شیخ احمد الشنابی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے شیخ شمس الدین رملی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے حافظ زکریا انصاری سے. انہوں نے حدیث پڑھی ہے علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے ابراہیم بن احمد الحرمی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے احمد بن ابی طالب الحجار سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے حسین بن مبارک الزبیدی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے عبد الاول بن عیسیٰ الحرمی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے عبد الرحمن السرخسی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے عبداللہ مظفر داؤدی سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے. انہوں نے حدیث پڑھی ہے محمد بن یوسف بربری سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے امیر المؤمنین فی الحدیث ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے یعقوب بن ابراہیم سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے ابن علیہ سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے عبدالعزیز بن صہیب سے. انہوں نے یہ حدیث پڑھی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جانثار صحابی آپ کے خادم سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے. انہوں نے حدیث پڑھی ہے اپنے استاد سے نبیوں کے سردار سے آمنہ کے لال سے عبداللہ کے در یتیم سے فاطمہ کے باپ سے شاہ عرب سے شاہ عجم سے سید الانبیاء سید الاتقیاء اشرف الانبیاء پیارے آقا جان رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث پڑھی. پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین سے اس کی اولاد سے دنیا جہان کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. یہ ہمارا درہ امتیاز ہے. یہ ہماری شان ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہے. ہم 1450 سال تک سند کے ساتھ ایک گولڈن چین آف نیریشن کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کا تسلسل بتلائیں گے سند بتلائیں گے. یہ ہمارے پاس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہم اس طرح مناتے ہیں. ایک ایک حدیثوں کو یاد کرتے ہیں حدیثوں کو سند کے ساتھ یاد کرتے ہیں. اور یہ پیغام ہے سب کے لیے. ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ایسے منائیں خوشی ایسے منائیں. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیسے منائیں. آخری بات اور بات مکمل وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کا کہا مانا جائے رسول کی اطاعت کی جائے. ہم کتنی بھی تعریفیں کر لیں کتنی بھی مدح سرائی کر لیں اگر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. ہم محب رسول عاشق رسول تو دور کی بات پیارے آقا سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے نہیں ہے. من اعرض عن سنتی فلیس منی. اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. جو غیروں کے طریقے پر خوشیاں منانا چاہتا ہے غیروں کے نقش قدم پر چلتا اس کا تعلق اسی سے. تو نبی اور رسول اس لیے آتے ہیں کہ صرف برکت نہیں حاصل کی جائے اطاعت کی جائے. لو کان حبک صادقا لا اطعتہ. اگر اپنے دعوی محبت میں سچے ہوتے تو اطاعت کرتے عمل کا جذبہ ہوتا نبی پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے.
صرف دعوے نہیں ہوتے، صرف مدح سرائی نہیں ہوتی، صرف جملے بازی نہیں ہوتی. تو یہ فرمان ہے، یہ پیغام ہے، ہم اس طرح خوشی منائیں کہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یثرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. نماز اچھی ہے، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی ہے، صوم اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق خوشیاں منانا اس کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کے جو پیغامات ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ احسن الجزاء، ابقاک اللہ بالعافیہ.